يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک بہت گہری اور جھنجھوڑ دینے والی نصیحت فرما رہے ہیں۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ انٹرو ویڈیو میں ہم نے ایمان کو تفصیل سے سمجھایا تھا۔ ایمان کیا ہے، ایمان کے لغوی معنی، ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی شاخیں، ایمان کی نشانی۔ آئیے اب آمنو کو سمجھتے ہیں، یعنی جنہوں نے دل کو اللہ پر مطمئن کر لیا، زبان سے سچا اقرار کر لیا اور عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ صرف دل کا یقین یا صرف زبان کا اقرار کافی نہیں۔ ایسے لوگ جب اللہ حکم دے تو فوراً مانتے ہیں، سوال نہیں بلکہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے، مگر انکار یا تکبر کے بغیر۔ ایک اہم نقطہ، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے ضروری نہیں کہ وہ مکمل طور پر آمنو ہو، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو مطلب ہوتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اب اپنے ایمان کو عمل سے ثابت کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں سے کیا فرما رہے ہیں۔ انفقو، انفقو کے معنی ہیں خرچ کرنا، نکال دینا، صرف کرنا۔ انفقو لفظ انفاق سے ہے۔ انفاق اس خرچ کو کہتے ہیں جس میں مال ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں چلا جائے، یعنی جو چیز تمہارے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صرف جمع کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ صرف پیسے تک محدود نہیں، اس میں وقت، علم، قوت سب شامل ہے۔ انفقو کا لفظ سنتے ہی اکثر لوگ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ بس پیسہ نکال کے دے دو، لیکن قرآن اس لفظ کے پیچھے بہت گہرا اور خوبصورت مقصد رکھتا ہے۔ یہ صرف خرچ کرنا نہیں، یہ دل بدلنے کا نام ہے۔ انفقو کا پہلا مقصد ہے مال سے محبت کم کرنا، دنیا کی محبت کو کم کرنا، اللہ پر بھروسہ بڑھانا۔ دنیا کے نظریے سے خرچ کرنا لاس لگتا ہے، لیکن قرآن کے نظریے سے خرچ کرنا سب سے بہتر انویسٹمنٹ ہے۔ قرآن کا اصول بہت پاورفل ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ اسے 10، 100، 700 یا اس سے بھی زیادہ واپس دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ انفقو اصل میں ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ آسان وقت میں جب پیسہ بہت ہو تب خرچ کرنا نارمل ہے، مشکل وقت میں جب تنگ دستی ہو تب بھی خرچ کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے تم کبھی نیک نہیں بن سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو۔ اب سوچئے، آج کل مشکل وقت میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ اور بھی ٹائٹلی پکڑ لیتے ہیں، لیکن مومن کا ایمان یہیں چمکتا ہے جب تنگی میں بھی وہ انفقو کہتا ہے۔ انفقو صرف ہاتھ سے پیسہ نکالنے کا نام نہیں، یہ دل سے دنیا نکالنے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ آپشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جس میں فرض یعنی زکوٰۃ اور نفل صدقہ دونوں شامل ہیں۔ انفقو کا معنی ہوا اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے خرچ کرو، کیونکہ اصل اجر آخرت میں ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے وہ کئی گنا واپس ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس میں سے خرچ کرو۔ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اور تمہیں یعنی تمام انسان، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔
اللہ کی امانت ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اسے کہاں خرچ کرتے ہو۔ رزق میں شامل ہے مال و دولت، کھانا پینا، گھر، صحت، اولاد، علم، وقت، اچھے تعلقات، یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے رزق ہے۔ اگر کوئی غریب ہے لیکن عقل مند ہے تو اس کا انفاق یہ ہے کہ وہ دوسروں کو مشورے دے یا راستہ دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہاں سے ایک بنیادی عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارا نہیں، ہم نے دیا ہے۔ تم اس مال کے مالک نہیں ہو، تم صرف امین یعنی ٹرسٹی ہو۔ یہ یاد رکھنے سے غرور ختم ہوتا ہے اور تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ شکر کا تقاضا کیا ہے؟ جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ادا ہونا چاہیے۔ شکر کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ زبان سے کہیں الحمدللہ، دوسرا حصہ عمل سے اس رزق میں سے خرچ کریں۔ انفقو شکر کا سب سے بہتر عملی طریقہ ہے۔ رزق صرف نعمت نہیں، امتحان بھی ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کئی چیزوں سے۔ مال ملے، کیا تم خرچ کرتے ہو یا روک کے بیٹھ جاتے ہو؟ وقت ملے، کہاں لگاتے ہو، دنیا میں یا آخرت میں؟ علم ملے، کیا دوسروں تک پہنچاتے ہو یا صرف اپنے پاس رکھتے ہو؟ صحت ملے، کیا اسے اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو؟ ہر رزق ایک سوال ہے، تم اسے کیسے استعمال کر رہے ہو؟ رزقناکم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں امیر غریب کا فرق اللہ کی حکمت سے ہے۔ یہ فرق بے مقصد نہیں۔ اس میں امیر کا امتحان کیا ہے؟ رزق زیادہ ملا تو خرچ کرو، صدقہ دو، حق ادا کرو۔ غریب کا امتحان کم ملے تو صبر کرو، حسد نہ کرو، شکر ادا کرو۔ دونوں ہی امتحان ہیں، ایک میں سخاوت دیکھی جاتی ہے، دوسرے میں صبر اور قناعت یعنی تھوڑی چیز پر راضی ہونا۔ معاشرہ تب ٹھیک ہوگا جب امیر اپنا فرض ادا کرے اور غریب اپنا صبر رکھے۔ رزقناکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو دونوں جہاں میں بڑھ کر واپس آئے گا، کیونکہ اصل مالک وہی ہے اور اصل حساب بھی اسی کے پاس ہے، اور قیامت کے دن سوال یہ ہوگا امانت کا کیا کیا۔ اسی چیز کو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ صحابیہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرمائی، خرچ کرو، جس کا ترجمہ ہے خرچ کرو یا بہاؤ یا دو اور گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اب اس حدیث میں 5 الفاظ ہیں، آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انفقی، خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں دو، صدقہ کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ دوسرا الفاظ اوندہی، پانی کی طرح بہاؤ، جیسے پانی بہتا ہے بغیر حساب کے ویسے ہی دل کھول کر دو۔ تیسرا الفاظ اون فہی، خوشی سے، فراغ دلی سے دو، مطلب تنگ دلی سے نہیں بلکہ خوشی اور سخاوت کے ساتھ دو۔ چوتھا الفاظ ولا تحسی، گن گن کر مت دو، یعنی ہر چیز کا حساب نہ رکھو، میں نے اتنا دیا اب بس یہ سوچ نہ ہو۔ پانچواں الفاظ فیحصی اللہ علیک، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، یعنی تم جتنا کھلے دل سے دو گے اللہ اتنا ہی زیادہ دے گا، تم جتنا روک کر دو گے اللہ بھی تمہیں محدود دے گا۔ یہ خرچ کب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبلی ان یاتی یوم، ایک دن آنے والا ہے، یہ اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف، یعنی ابھی موقع ہے، بعد میں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آئیے اس کو بھی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور اس میں ایک بہت اہم عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے، قیامت اور انسان کی اپنی قیامت کا تصور۔ آئیے اسے مرحلے وار سمجھتے ہیں۔ حدیث کا سادہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دیہاتی لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو قیامت کے بارے میں پوچھتے، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا
اگر یہ نوجوان زندہ رہا اور بڑھاپے کو نہ پہنچا تو تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی تم بڑی قیامت کے پیچھے ہو لیکن تمہاری ذاتی قیامت یعنی موت زیادہ قریب ہے۔ انسان ہمیشہ سوچتا ہے قیامت کب آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے موت ہمارے بہت قریب ہے۔ جیسے ہی انسان مر جاتا ہے اس کا اعمال ختم، اس کا حساب شروع، یعنی اس کی قیامت آ گئی۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اپنی موت کو یاد رکھو، عمل کی فکر کرو، بعد میں توبہ کر لوں گا والی سوچ چھوڑ دینی چاہیے۔ قیامت کب آئے گی یہ سوال اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ جب ہماری قیامت یعنی موت آئے گی تو ہم تیار ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ پیسے دے کر چیزیں خرید سکتے ہیں، دنیا میں انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے موقع پاتا ہے، صدقہ دیتا ہے، کفارہ ادا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن قیامت میں نہ پیسہ چلے گا نہ کوئی ڈیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس دن اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو قبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ ولا خلتن، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ خلا ایسی گہری دوستی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر تک اتر جائے اور اس میں اپنی جگہ بنا لے۔ دنیا میں دوست مشکل میں کام آتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، قیامت میں ہر شخص کہے گا نفسی نفسی۔ قریبی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، دنیا کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے ان دوستوں کے جو تقوی پر بنے ہوں۔ وہ دوست جو آج ہمیں خرچ کرنے سے روکتے ہیں یا دنیا میں لگاتے ہیں وہ کل قیامت میں ہمارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ اس لیے اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، اللہ کی اجازت، اللہ اس شخص سے راضی ہو جس کی سفارش ہو رہی ہے۔ اس دن انسان کے پاس صرف اس کے اعمال ہوں گے، نہ مال، نہ رشتے، نہ کوئی سہارا۔ اس کا مطلب اپنے اعمال پر بھروسہ کریے نہ کہ دوسروں پر، اور اس دن ہم سب اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن کوئی مدد نہیں ہوگی تو عقل مند وہ ہے جو آج ایسے اعمال کرے جو موت کے بعد بھی اس کے کام آئے۔ آئیے ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقے جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال موت کے بعد رک جاتے ہیں لیکن ان تین چیزوں کا اجر جاری رہتا ہے۔ آئیے ان کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ صدقے جاریہ، ایسا صدقہ جس کا فائدہ مسلسل چلتا رہے، مثلا مسجد بنانا، کنواں کھدوانا، پانی کا انتظام کرنا، دینی ادارہ قائم کرنا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ علم نافع، ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ دے، مثلا قرآن سکھانا، دینی ویڈیوز، لیکچرز بنانا، کتاب لکھنا، کسی کو نیکی سکھانا۔ ہر بار جب کوئی اس علم پر عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ نیک اولاد، ایسی اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے، اس لیے ضروری ہے کہ ایسی تربیت کریں جو اللہ والی ہو۔ جب وہ دعا کرے گی اللہم اغفر لی ولوالدیہ تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو پہنچے گا۔ یہ حدیث ہمیں لانگ ٹرم سوچ سکھاتی ہے۔ صرف نوکری، بزنس، دنیاوی سکسس کافی نہیں بلکہ آن گوئنگ چیریٹی، نالج شیئرنگ، بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والکافرون، کافر نکلا ہے عربی لفظ کفر سے جس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ڈھانپ دینا۔ والکافرون کا مطلب جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس دبا کر یا چھپا کر رکھتا ہے اور خرچ نہیں کرتا وہ دراصل ناشکری کا کفر کر رہا ہے۔ یہ کفر نعمت ہے۔ یہاں کافر کا مطلب صرف غیر مسلم نہیں بلکہ وارننگ ہے کہ ایمان والے بھی اگر اللہ کے حکم کو اگنور کریں گے تو وہ کفر کے راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الظالمون۔ الظالمون اس آیت کا آخری فیصلہ کن لفظ ہے اور یہ پوری آیت کا نتیجہ بھی ہے۔
اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یا ناانصافی کرنا یا حق نہ دینا۔ مال کی صحیح جگہ خرچ ہونا تھا لیکن انسان نے اسے روک کر اس کی جگہ بدل دی، یہ مال کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ ظلم ہے۔ الظالمون وہ ہے جو اللہ کے دیے کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ آیت کے کانٹیکس میں اگر اس کو سمجھیں اور اس کا پورا فلو دیکھیں تو شروعات ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آگے انفقو خرچ کرو، پھر مما رزقناکم جو ہم نے دیا ہے، پھر قیامت کی وارننگ، اور آخری میں والکافرون هم الظالمون۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک مومن خرچ نہیں کرتا تو وہ ان راستوں پر چل رہا ہے جو کفر اور ظلم کی طرف جاتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کرتا وہی اصل میں ظالم ہے۔ آج کے دور میں اس آیت کا پیغام، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ ہم مال جمع کرنے میں لگے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کم کرتے ہیں۔ سوچئے اگر آج موقع ختم ہو جائے تو کیا ہم نے کچھ آگے بھیجا ہے؟ انفقو ہمیں یہ سکھاتا ہے صرف سیونگ نہ بناؤ، آخرت کے لیے بھی انویسٹ کرو، مال کو مقصد نہ بناؤ، ذریعہ بناؤ۔ اس آیت کا اصل مقصد ہمیں غفلت سے نکال کر عمل کی طرف لانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا ہر آیت کے اینڈ میں اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن روزمرہ زندگی کی ریئل ایگزامپل کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ 4 پوائنٹس عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا، مالی انفاق، روزانہ یا ہفتہ وار ایک مخصوص رقم چاہے تھوڑی ہو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالیں۔ خرچ کرتے وقت دل میں یہ سوچیں یہ میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں صرف اسے صحیح جگہ پہنچا رہا ہوں۔ کسی ایسے کام میں حصہ لیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے۔ دوسرا پوائنٹ، علم نافع، اس درس میں جو آپ نے ظلم یا آمنو کا مفہوم سیکھا اسے اپنے گھر والوں یا دوستوں کو سنائیں۔ اس دینی سبق کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ جب تک لوگ اسے پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تھرڈ پوائنٹ، اولاد کی تربیت، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ بچوں کے سامنے خود خرچ کریں تاکہ وہ سخاوت سیکھیں، کنجوسی نہیں۔ فورتھ پوائنٹ، سیلف آڈٹ، دن کے آخری میں سوچیں کیا میں نے آج کسی کا حق مارا؟ کیا میں نے اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر رکھا؟ دیکھیں کہ آپ کے دوست آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں یا دنیا کی رنگینیوں میں مگن رکھتے ہیں۔ دنیا ایک مارکیٹ ہے جہاں ہم آخرت خرید سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ مارکیٹ موت کے وقت بند ہو جائے گی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جہاں کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ آج ہی اللہ کے ساتھ بہترین تجارت کر لیں۔